السلام علیکم، میں رانا نوید ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بگ نیوز سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ رات بھر پاکستانی قوم صرف اس لیے جاگتی رہی کہ وہ جان سکے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیسے کیا گیا، رستوں کے کیا مناظر تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کس طرح سے اسے لے جایا گیا، اور اس لیے بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ شاید اس کی ایک جھلک انہیں نصیب ہو جائے اور وہ دیکھ سکیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا۔ پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں سے رپورٹرز نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم رات گئے یہاں پہ اس لیے موجود ہیں کہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، گاڑی میں وہ جا رہا ہوگا، ایک جھلک ہی ہم دیکھ لیں گے۔ یہ آن دا ریکارڈ بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کے پی ٹی آئی کے کارکنان کہہ لیتے ہیں، عوام نہیں کہنا تو، لیکن ان کے یہ تاثرات ہم تک پہنچے، ہم نے ان کو رپورٹ ہوتے دیکھا ہے۔ اور یہ جو سڑکیں اس ہاسپٹل کو جا رہی تھیں ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں بچھائی جانے کے ویژولز بھی کافی سارے لوگوں نے دیکھے، اور پھر جب اس کا قافلہ گزر رہا تھا تو کئی جگہوں پہ وہاں پہ اس ٹائم بھی پھول برسائے گئے۔ یہ رسپانس رہا ہے۔ پہلے تو 12 بجے کی شنید تھی کہ رات 12 بجے سے پہلے تک جو ہے وہ ہو جائے گا معاملہ، لیکن اس کے بعد وہ تقریباً جو ہے وہ 12:30 کے بعد اڈیالہ سے نکلے، اور اس بعد میں پھر جو ہے وہ شفا لیٹ جو ہے 1 بجے 1:30 بجے کے قریب وہ پہنچنے کی خبریں آئیں۔ تو اس کے درمیان میں جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے لوگوں کے اندر وہ ایک تھی کہ جی پتہ چلے صورتحال کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی ہوا بنائی ہوئی تھی کہ جی کوئی چکر نہیں ہے، انتظار کرتے ہی رہ جائیں گے سارے لوگ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حکومت نے انہیں شفٹ نہ کرنے کی غلطی نہیں کی۔ حکومت کے چند جو ہے وہ زیرک وزراء نے، مشیروں نے اس غلطی سے بچا لیا، اور یہ ایک دوسرے سے ڈسکس کیا گیا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی توہین عدالت نہیں کرنی، معاملات کو اتنا نہیں بگاڑنا کہ بظاہر اس ایک کام کی وجہ سے سارا کام ہی خراب ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ رہا۔ ہوا کچھ یوں، آپ کو ریکیپ ایک جلدی سے دے دیتا ہوں۔ عمران خان کو 0 پوائنٹ براستہ H8 قبرستان شفا ہسپتال گیٹ نمبر 1 سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ عمران خان سفید کلر کی لینڈ کروزر میں موجود تھے۔ قافلے میں ٹوٹل 4 گاڑیاں تھیں۔ اب اس نقطے پہ آپ نے رک جانا ہے۔ ایک ویڈیو چل رہی ہے، زیادہ تر پی ٹی آئی کے حمایتی یہ لگا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں کا رسپانس پیار محبت دیدنی تھا، کارکنان جو ہے وہ کافی زیادہ اس حوالے سے پرجوش تھے۔ ایک نئی لہر جو ہے وہ آ گئی تھی، ایک نیم مردہ جسم کو جو ہے وہ زندگی ملنے جیسے تاثرات بھی تھے۔ ہائپ پہ بھی بات کریں گے کہ ہائپ اتنی تھی۔ تو یہ ایک وہ بات میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو چل رہی کہ بڑا لمبا چوڑا قافلہ، اور اس میں جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ بھی پولیس والے ساتھ، ٹریفک پولیس کی بھی جو ہے سلسلہ، اور کافی کچھ۔ وہ فیک ویڈیو ہے۔ اصل جو ہے وہ آپ کو وہاں سے آن گراؤنڈ بندے سے بات کر کے بتا رہا ہوں کہ جی 4 گاڑیاں اس میں قافلے میں شامل تھیں۔ تو اب یہ ہے کہ جی وہ قبرستان والے روڈ سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آئے، عقبی دروازے سے شفا ہاسپٹل میں داخل کیا گیا انہیں ایکسپریس وے کے اوپر والے راؤنڈ اباؤٹ جو I-8 کی طرف جاتا ہے وہاں سے نہیں لایا گیا۔ کیوں نہیں لایا گیا؟ کیونکہ اوپر پل پر کافی تعداد میں عوام کھڑی تھی، اس وجہ سے راستہ تبدیل کیا گیا۔ تو یہ جناب آپ کو ان کے پہنچنے کا کہ کس راستے سے وہ گئے، یہ اس کے فیکٹس ہم نے
آپ کو بتائے ہیں۔ تو جی اس کے بعد یہ کہ ایک پوری ہر طرف جو ہے وہ ایک کیفیت تھی کہ جی یہ خبر جو ہے اس کا لیٹسٹ پس منظر آنا چاہیے ہمارے پاس، تازہ ترین صورتحال کیا ہے، ایسے یہ معاملہ چلا ہے۔ اب عمران خان صاحب E4 ایگزیکٹو فلور جس کو سب جیل قرار دیا گیا ہے وہاں پہ داخل ہو چکے ہیں، ایڈمٹ ہیں، اور ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں ریسیو کر کے آفیشلی داخل کر لیا تھا۔ اب غریدہ فاروقی صاحبہ کو یہاں پہ یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی جب لا رہے تھے، اس وقت جب خان صاحب کو اڈیالہ سے شفا ہاسپٹل لا رہے تھے، عین ممکن ہے، کہتی ہیں عین ممکن ہے کہ خان صاحب کو چند گھنٹوں کے لیے چیک اپ کے لیے شفا ہسپتال لایا گیا ہو اور صبح ہی واپس اڈیالہ بھیج دیا جائے۔ یہ خبر انہوں نے جس کانفیڈنس کے ساتھ دی، اسی کانفیڈنس سے ان لوگوں نے بھی یہ خبر دی تھی جو کہتے تھے کہ چکر ہی کوئی نہیں، اگر سپریم کورٹ کہہ بھی رہی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے پہلے بھی کئی آرڈرز آئے، صوبوں کے حوالے سے آیا، فلاں کے حوالے سے آیا، جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہ کنٹیمپٹ وغیرہ اور توہین عدالت اس میں کوئی چکر نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی کہہ رہے جو ہیں وہ اب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جناب نظر ثانی کی اپیل جب ہوگی معاملات ہی الٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بس آپ پھر بتائیے گا، اگر وہ اڈیالہ سے اسے لے کے جائیں نا ہسپتال پھر ہمیں بتائیے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سرکاری ہسپتال ہوگا، قطعی طور پہ جو ہے وہ شفا ہسپتال نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو انہیں انتہائی سخت سیکیورٹی میں جو ہے وہ وہاں تک لایا گیا۔ تو جو غریدہ صاحبہ جو بات کر رہی ہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں کنیکٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو سینئر سیاستدان ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور سٹیک ہولڈر ہیں کیبنٹ میں، ان کا سلسلہ یہ انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ہسپتال منتقل ہونے یا علاج کا حتمی فیصلہ، بڑا اہم نقطہ ہے، نہ حکومت، نہ عدالت اور نہ ہی ان کی فیملی کرے گی۔ عدالت کا تمام تر فیصلہ ڈاکٹرز اور میڈیکل بورڈز کی سفارشات کے مطابق ہوگا۔ میڈیکل بورڈ اور انتظامیہ کے فیصلے اور سفارشات پر عمل درآمد حکومت کی ذمہ داری ہے۔ علاج کا عمل کب مکمل ہوگا یا کیا فیصلہ آئے گا، اس پر فی الحال بات کرنا قبل از وقت ہے۔ اچھا جی، یہ نقطہ اتنا اہم نہیں ہے، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اصل بات وہ ہے، وہ یہ کہ جی ذاتی معلومات اور اطلاعات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی فی الحال کسی طویل ہسپتال سٹے یا طویل ایڈمیشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیل قواعد کے تحت قیدی کا پہلا علاج سرکاری ہسپتال میں ہوتا ہے۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں ذاتی معلومات اور اطلاعات کے مطابق جو ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور انہیں فی الحال کسی طویل ہسپتال سٹے یا وہاں پہ ایڈمٹ رہنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی اطلاعات کے مطابق بالکل جو ہے وہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کی صحت زیادہ خراب ہو چکی ہے، کیونکہ ایسی افواہیں گردش میں ہیں، ایسی خبریں گردش میں ہیں جو ان کی صحت یعنی حکومتی اراکین کی صحت، حکومت کی صحت خراب کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتاتا چلوں، بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے وسیم بادامی صاحب کے شو میں تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، تو وسیم بادامی نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ اگر میڈیکل بورڈ نے کہا کہ واپس اڈیالہ جانا خان صاحب کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا تو ان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
تو اس کے علاوہ یہیں پہ انہوں نے کہا ہواؤں میں تبدیلی کا امکان نظر آ رہا ہے. وسیم بادامی نے ایک اور پوسٹ کی، خود سے نہیں کہا، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہواؤں میں تبدیلی کا امکان نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو بظاہر سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے. میں نے ان کا وہ ویڈیو بھی سنا سلمان اکرم راجہ کا، کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے کہ جی ٹریٹمنٹ کرائیں، وہ بیمار ہیں ان کی صحت. لیکن کہتے ہیں کہ جو ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں نا سیاسی حلقوں کے، صحافتی حلقوں کے، اسلام آباد، راولپنڈی، چیزیں ساری، تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہو اور خان صاحب اب نہ جائیں واپس اڈیالہ جیل، بنی گالہ چلے جائیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سٹیپ 1 ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے جی. خان کے جیل آنے کا پورے پروسیس اور پورے کھیل کا پہلا مرحلہ، اسکرپٹ کا پہلا پیج، شو کا انٹرو یہ ہے. آگے جو ہے وہ بریک بھی آئے گی اور اس کے بعد ویلکم بیک جو ہے وہ شو میں آئے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایکسٹرو اور کنکلوژن کی طرف یہ شو بڑھ جائے گا. تو یہ جناب ہے طلعت حسین صاحب. انہوں نے کہا if there is one thing Imran Khan has always loved it is hype. If there is one thing that defines PTI's politics it is hype. If there is one thing the establishment has tried to take away from both PTI and Imran it is hype. انہوں نے اس طرح سے بہت ساری مثالیں دی اور کہ جی ہائپ ہائپ ہائپ. تو بات یہ ہے کہ عوامی مقبولیت کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. اس کو محض ہائپ نہ سمجھیں اور اس کو انگریزی ٹویٹ کی صورت میں اس سین کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ اس ٹائم بڑے پردے کے اوپر بڑا سین چل رہا ہے. دنیا بھر کا پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا اس خبر کو نہ صرف جگہ دے رہا ہے بلکہ اس کے اوپر تجزیے اور تبصرے چھاپ رہا ہے. ساری دنیا اس خبر کی لپیٹ میں ہے. پاکستان کا ہر شہری اس کے اوپر بات کر رہا ہے. گھٹن، سفوکیشن، جیم پیک اور پولیٹیکل کنجیشن کے اندر ایک دوبارہ سے جو ہے تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے. یہ معاملات اب کس طرف جائیں گے یہ آنے والے چند دنوں میں مزید کھل کے واضح ہو جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں، پولرائزڈ جرنلسٹ کمیونٹی بالخصوص، ایک پورا طبقہ ہے جس کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی ہیں. ذرا جلدی ہی گھبرا گئے ناصر بٹ صاحب کی طرح کہ جی کی ہو گیا. کوئی مسئلہ نہیں، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، جذبات بدلتے ہیں، معاملات بدلتے ہیں. اب گھبرانا نہیں ہے. اب دیکھیں، فیئرلی رپورٹ کریں اور جیسے ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ فالو اپ پہ بھی نظر رکھیں گے. آپ کو ملکی اور عالمی منظرنامے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے. آپ کا ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ.